المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن کبھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ جب ہجرت فرمائی مدینے میں پہنچے، 16 سے 17 مہینے تک مسجد میں پہنچ کے، نبوی مسجد میں پہنچ کے، مدینے میں پہنچ کے میرے رسول نے پھر بھی کعبے کی طرف منہ نہیں کیا، پھر بھی بیت المقدس کتنے مہینے تک؟ 16 سے 17 مہینے تک مدینے میں پہنچ کے بھی حضور نے کعبے کی طرف منہ نہیں کیا۔ صاحب کا جتنے بھی نبی آتے رہے، خلیل اللہ نے خود بیت اللہ تعمیر فرمایا، لیکن منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ آخر وجہ اللہ اکبر، میرے کریم لجپال نبی کو مدینے کے اندر یہودیوں نے تانا دیا، کہا پیارے محمد دین اپنا علیحدہ لے کے آئے ہو، ابھی تک قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہو۔ میرے نبی کو یہ تانا برداشت نہ ہوا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، اچانک میرے رسول کے دل میں خیال آیا، میرے رسول کے دل میں خیال آیا، نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى۔ اللہ اکبر۔ بے نیاز نے فرمایا محبوب آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف ہم اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جبریل عرض کرتے ہیں جی مولا۔ فرمایا جا میرے حبیب سے کہہ دے یہ چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے اور قبلہ بدلنا یہ ہمارا شاید تو کسی کو سمجھ آ جائے۔ ایک تو یہ ہے رب گاہے گاہے امتحان لیتا رہتا، نبی کی امت کا یہ کس حالت میں محبت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور یہ قبلہ بدلنا بھی امت کی محبت چیک کرنے کا انداز ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کرنا ہے یہ 10 کیوں ہے 20 کیوں نہیں، یہ 2 میرے نقطے ہیں، اس کو توجہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا۔ جبریل نے عرض کی مولا 2 رکعتیں ظہر کی ہو چکی ہے، 2 باقی ہیں ابھی رہنے دے، نماز تو مکمل ہو جائے۔ بے نیاز نے فرمایا جبریل قرآن پڑھ کے دیکھو، فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول۔ رب فرماتا ہے جبریل اس لیے نماز کی حالت میں قبلہ بدلیں گے تاکہ پتہ چلے جب میرا حبیب رخ پھیرے کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پہ اڑ کے کہتا ہے نماز، کون محبت رسول میں میرے رسول کے پیچھے چہرہ پھیرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ فرمایا یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کون کتنی میرے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جبریل جا میرے حبیب کو جا کے بتا دے بقیہ نماز بعد میں، بس چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن ہن اگلا جملہ جو توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے، میرے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، یہاں شمال کی طرف کھڑے تھے، یہاں درمیان میں سطح بنی تھی، سبھی کا منہ ادھر تھا کیونکہ بیت المقدس ادھر ہے مدینے کے اندر اور بیت اللہ شریف ادھر ہے جنوب کی طرف۔ میرے رسول کو جب پیغام ملا، جبریل نے آ کے وہی سنائی، میرے رسول نے چہرے کو پھیرا، اب توجہ رہے، چہرے کو پھیرا ادھر
صحابہ جو کھڑے تھے حضور کے پیچھے انہوں نے بھی چہرے کو میرے رسول چل کے ادھر پلٹ کے آئے. صحابہ نے منٹ نہیں لگایا, صحابہ نے یہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھا نماز ہے, یہ نماز ہو رہی ہے, بس جیسے میرے رسول پھرتے گئے یہ صحابہ بھی پیچھے سے پھرتے گئے. اللہ اکبر. صحابہ سے کسی نے سوال کیا, صحابہ نماز کی حالت میں تھے اور تمہارا چہرہ قبلہ بیت المقدس کی طرف تمہارا چہرہ تھا اور منہ تم نے پھیر دیا. صحابہ نے آگے سے جو جواب دیا, کہا ہم کہاں قبلے کو دیکھ رہے تھے, ہم تو محمد کے چہرے کو ہم کہاں قبلے کو دیکھ رہے تھے, ہم تو اپنے محمد کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. اس لیے جیسے جیسے میرے رسول کا چہرہ پھرتا گیا ہم بھی چہرے کو پھیرتے گئے. اللہ اکبر. جو 10 صحابہ اگلے جملے کے اوپر غور کرنا. اب وہ جملہ پہلا جملہ تو سمجھ آ گیا. قبلہ بدلنا نماز کی حالت میں اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کی محبت دیکھیں میرے رسول سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو پیارے صحابہ عاشق کھڑے تھے انہوں نے چہرے کو پھیرا. 10 عاشق جو کھڑے تھے انہوں نے چہرے کو پھیرا. عبداللہ بن سلول جیسا منافق کھڑا تھا, اس نے کہا نماز ہے چہرہ نہیں پھیرنا, ہم نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. جو ہی میرے رسول نے سلام پھیرا دیکھا صدیق بھی منہ. میرے رسول دیکھتے گئے اور بولتے گئے, فرماتے گئے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ. عثمان کو دیکھا ان کا چہرہ بھی ادھر, فرمایا عثمان فی الجنہ. علی کو دیکھا, فرمایا علی فی الجنہ. اللہ اکبر. زبیر فی الجنہ. طلحہ. 10 صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے صحابہ سے سوال کیا گیا نا, تم نے قبلے کو چھوڑ دیا. صحابہ نے کہا ہم کہاں قبلے کو دیکھ رہے, ہم تو محمد کے چہرے, ہم تو نماز کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تب بھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں. صحابہ کیا تھا؟ حضرت اللہ اکبر ابی بن خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, ان سے سوال کیا گیا یہ بتاؤ ظہر کی نماز میں بھی حضور کی رات کرتے, عصر میں بھی کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں کرتے تھے, تو صرف اندر یعنی خفی قرات کرتے, جہری اونچی آواز سے نہیں کرتے. ان سے کہا گیا تمہیں کیا خبر ہے؟ آگے سے جواب سنو صحابی کا. کہا ہم کھڑے ہوتے نا ادھر تو یوں کر کے آگے ہو کے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں, یہ نماز ہے نماز. کہا ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تو یہ داڑھی مبارک ہل رہی ہے. ہمیں یقین ہے حضور یعنی قرات کرتے تھے. اللہ اکبر. دوستان محترم, یہی باتیں اگر میں اگلی بات چھیڑ دوں, جب حضور کے وصال کا وقت جو ہے میرے کریم لجپال نبی کے وصال کا وقت آیا, حضرت سیدنا بلال حضور کو جگانے کے لیے گئے. آقا نماز کا وقت ہے. میرے رسول نے فرمایا بلال عرض کیجیے آمنہ کلال, فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو میں محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت. صدیق اکبر آئے, امامت کروائی, لیکن پیر کا دن آیا, وصال کا دن تھا, فجر کی نماز کا وقت تھا. صدیق اکبر امامت کروا رہے تھے. اچانک میرے نبی کے دل کے اندر خیال آیا, دیکھو تو صحیح میرے صحابہ کتنی محبت سے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور اٹھے, دروازے پہ آئے, پردے کو سرکایا. میرا نبی جو خوش ہوا, مسکرایا اور نور چھم چھم برسنے لگا, نور کی لائٹ نکلی. صحابہ کرام کی توجہ حضور کے حجرے کی طرف ہو گئی اور سارے صحابہ حضور کے حجرے کی طرف دیکھنے لگے. صدیق اکبر بھی مصلی امامت میں تھے, ان کا چہرہ بھی کعبے سے
ان کا چہرہ بھی صدیق اکبر کا کعبے سے پھر گیا. اللہ اکبر. دوستان محترم صدیق اکبر سے پوچھا گیا صدیق نماز کی حالت میں تمہارا چہرہ پھر گیا. صدیق اکبر نے یہی کہا. کیا کہا؟ بابا بلے شاہ نے اس کا جواب دیا. کہا اگتے عشق دو میں ہن برابر تے عشق دا نام ودھیرا اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھا دے پانی نی دسو عشق دا دارو کیڑا بھلے شاہ اتھے کچھ بھی نہیں سجدا جتھے عشق نے لایا ڈے. صدیق اکبر نے بھی یہی کہا. حضور کی محبت میں ہمیں ہوش نہ رہی کہ کعبہ کدھر ہے. اتنے دن سے ہم ترس رہے تھے حضور کے دیدار کے لیے. لیکن اب آپ توجہ فرمانا, میں اب ایک اور جملہ بھی آپ کی حضور کی محبت میں عرض کرتا ہوں. حضرت حنظلہ میرے کریم لجپال نبی کے پیارے صحابی, کیونکہ محبت کی بات کرنی ہے ہم نے. کیا نام ہے؟ حنظلہ. شادی کی پہلی رات ہے. شادی کی پہلی رات ہے. اللہ اکبر. رحمت کی برسات ہے. برات گھر کے اندر آئی. سبحان اللہ. شادی کی پہلی رات برات گھر کے اندر جب واپس پہنچی, دلہن کو اتارا, گھر کے کمرے میں بٹھایا. اللہ اکبر. کھانا کھایا, ہر کسی نے کھایا, باراتی چلے گئے. لیکن توجہ فرمانا, ادھر سے ساری رات میرے محمد کی بات ہوتی, ساری رات میرے رسول کے چرچے ہوتے رہے, بات میرے رسول کی ساری رات ہوتی رہی. آخرکار سنت نبوی پہ بھی عمل ہوا. جب تہجد کا وقت آیا, ادھر رات ڈھلی, رحمت کی ہوا چلی, ادھر حضرت حنظلہ اٹھے. تاریخ میں لکھا ہے غسل کے ارادے سے اترے, بستر سے اترے, ابھی پاؤں مبارک نیچے رکھا تھا. ادھر سے مدینے کی گلیوں میں بلال نے آواز لگائی, کہا صحابہ آ جاؤ, میرے محمد بلا رہے. ذکر مصطفیٰ تو جو ہے اللہ اکبر. دوستان محترم, ایک دو باتیں عرض کروں گا, توجہ سے سماعت فرمانا. ادھر سے بلال نے, بلال بھی کیا کمال ہے. بلال کی بات پہلے کر لیں. عاشق رسول ہے, ہو سکتا ہے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں, میں بلال کے روضے پہ, بلال کی قبر پہ گیا. چلتے چلتے سیر کرتے کرتے وہاں جا کر ہاتھ جوڑے اور کہا بلال, تو جب بھی اذان پڑھتا تھا تجھے تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا. بلال آج ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے, ہمیں بھی حضور کا دیدار ہو جائے. فرماتے ہیں داتا علی حجویری فرماتے ہیں, خدا کی عظمت کی قسم ہے, بس اتنا جملہ کہا تو میرے حضور کا مجھے دیدار ہونا شروع ہوا. حضور کا دیدار ہونا شروع ہو گیا. اور حضور نے مسکرا کے فرمایا میرے بلال سے سفارش کروائی. یہ بلال کون بلال ہے؟ چلو ایک بات بلال کی اور بھی ہو جائے. یہ وہ بلال ہے, اگر لوگ روکیں بلال کو, بلال تم نے اذان نہیں پڑھنی, میرے رسول اللہ اکبر بلال کو کہہ تو دیتے ہیں, لیکن حالت یہ بن گئی مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں ساری رات بلال روتا رہا, دوسرے کونے میں ساری رات آمنہ کا لال. بلال کہتا ہے کیا یہی صلہ ملا ہے؟ آپ کا کلمہ پڑھنے کا, مار کھانے کا صلہ یہی ملا ہے. میرے رسول نے فرمایا بلال, رب نے وعدہ کر لیا ہے جب تک تیرا بلال اذان نہیں پڑھے گا,
اتنی دیر تک میں سورج کو بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ اس لیے رات اتنی لمبی ہو گئی، جنہوں نے روکا تھا پلٹ کے آئے، لجپال دن کیوں نہیں ہو رہا؟ اب تو بچے بھی بھوک سے بلکنے لگے، جانور بھی بھوک سے تڑپنے لگے۔ میرے رسول نے فرمایا جانتے نہیں ہو جب تک بلال اذان نہیں، پھر وہی کہہ رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے سرے کی تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کہہ رہے تھے اٹھی یار بلال اذان سنا، تو اذان سنا پیچھے دی تھی سی، تو عاشق ہے میٹھے مدنی دا، اٹھی شان سنا پیچھے دی تھی سی، ہو بدار نبی دے ایویں ہو دل، اٹھی پہچان سنا پیچھے دی تھی سی، جب ساتھ بخود رب رحمان آکے، اٹھی قرآن سنا پیچھے دی تھی سی۔ اور بلال کون بلال ہے؟ بلال کی آخری بات بھی سن لیں، یہی بلال تھا ظالم امیہ بلال کو لٹا کے، پتھریلی زمین ہے نیچے انگارے ہیں، اوپر ظالم ہاتھوں پہ میخیں لگا کے اور پشت پہ کوڑے مار رہا ہے، ادھر سے وہ کوڑا مارتا ہے، ادھر میرا بلال مسکرا دیتا ہے۔ ایک مسافر جا رہا تھا، اس نے جب بلال کو دیکھا، ظالم اوپر سے کوڑے مارتا ہے، نیچے سے ایک حبشی غلام ہے مسکرا رہا ہے، اللہ اکبر دیکھتا رہا۔ جب ظالم امیہ تھک کے جا کے بیٹھ گیا، وہ مسافر قریب آیا، کہا بلال اتنا بتا تو کس مٹی کا بنا ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا کہاں تکلیف ہو، ادھر سے یہ کوڑا مارتا ہے، ادھر سے میرا محمد جھلک دکھلاتا، ادھر سے حضور کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کہاں مجھے یہ کوڑوں کی کوئی چوٹ برداشت یعنی پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بلال کیا مسکراتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں، کیا کبھی تو بازار میں بھی گیا؟ کہا گیا ہے۔ کہا کبھی تو نے وہاں جا کر مٹی کا برتن خریدا ہو؟ کہا کئی مرتبہ خریدا ہے۔ کہا بتا چیک کیسے کرتا ہے؟ کہا یوں کر کے ٹھوکریں مار کے چیک کرتا ہوں آواز سے۔ کہا ظالم تو مٹی کا برتن بازار سے خریدے تو ٹھوکریں مار کے چیک کرتا ہے، اور بلال کو رب ذوالجلال محمد عربی سے کوئی برتن نہیں خرید رہا، بلکہ رب ذوالجلال محمد سے بلال خرید جو ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر روؤں گا تو کچا محسوس، مسکرا کے آگے جواب دے رہا ہوں تو اوپر والا بھی کہہ رہا ہے کہ عشق میں سچا بھی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا حضرت حنظلہ کے بارے میں، شادی کی رات ہے، رحمت کی برسات ہے، صبح کے وقت غسل کے لیے جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، غسل کے لیے جانے لگے، ادھر سے بلال نے صدا لگائی، کہا لوگوں آ جاؤ میرے محمد بلا رہے ہیں۔ اب سوچنے لگے اگر غسل کرتا ہوں دیر ہو جائے، غسل کرتا ہوں، یہ غسل بھی فرض ہے، فرض، یہ مستحب نہیں ہے، یہ جمعے کے لیے سنت ہوتا ہے، عید کے لیے سنت ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ فرض غسل ہے۔ بیوی کو مخاطب کیا، کہا سن میری رفیق حیات، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے، دو شریعت کے کلمے پڑھ کے تو میرے لیے حلال ہوئی ہے، تو نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے چھوڑا، سن میں تجھے حسنین کے نانے کے لیے چھوڑ کے مجھے جانے دے۔ کہا زندگی ہوئی تو پھر ملاقات کریں گے، اگر مجھے شہادت مل گئی تو اپنے حقوق معاف کر دینا، میں اپنے۔ لیکن بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سماعت فرمانا،
ادھر بلال آواز پہ آواز لگا رہا ہے صحابہ دیر نہ کرنا، میرے محمد انتظار نہ کرتے رہیں، نماز صبح کی نماز سے پہلے حضور نے قافلہ بھیجنا ہے جنگ کے لیے۔ یہ حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیا، اسی حالت میں دوڑ پڑے، صفیں بنی تھی جنگ کے لیے، یہ بھی صف میں جا کر داخل ہوئے، میرے رسول کی نگاہ پڑ گئی، مسکرا کے فرمایا جیو حنظلہ تو بھی آ گیا ہے، تیری تو شادی کی پہلی رات تھی، تجھ پہ تو آج کسی کو بھی امید نہیں تھی، حنظلہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، حنظلہ تو بھی آ گیا ہے، دلہن کو کیا جواب دے کے آیا ہے؟ آقا اسے کہہ کے آیا ہوں زندہ رہوں گا ملاقات ہو جائے گی، اگر شہید ہو جاؤں گا تو اپنے حقوق معاف کر دینا، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ میرے رسول نے جنگ کے لیے روانہ کیا، صحابہ میدان جنگ میں پہنچے، جنگ شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے اور بھی صحابہ شہید ہوئے، یہ حنظلہ بھی شہید، حنظلہ کو بھی شہادت مل گئی، حضرت حنظلہ کو بھی شہادت مل گئی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب شام کا وقت آیا، اسلام کو فتح ہو گئی، حضور نے فرمایا صحابہ پہلے جاؤ مسلمانوں کے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی ہو گئی، میرے رسول کبھی اس لاش کے پاس جاتے کبھی اس کے پاس، صحابہ نے کہا کسے پہچانتے ہو؟ فرمایا میں حنظلہ کی لاش تلاش کرتا ہوں، اور آخر میں فرمایا حنظلہ کی لاش نہیں ہے تلاش کرو، صحابہ پھر پلٹ کے آئے، دیکھ کے پورا میدان، آقا نہیں ہے، میرے رسول اتنے غم زدہ ہو کے زمین پر، اتنے غم زدہ ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے، آنسو چھم چھم آنسو برسنے لگے اور نگاہیں بند کر لی۔ میرے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد نگاہ کو اٹھایا، چہرے پہ مسکراہٹ، صحابہ حیران، آقا کیوں ابھی رو رہے تھے ابھی مسکرا پڑے؟ فرمایا مبارک ہو حنظلہ کی لاش مل گئی۔ آقا کدھر ہے؟ فرمایا اصل میں بات یہ تھی حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، رحمت کی برسات تھی، حنظلہ پہ غسل فرض تھا، ادھر میں محمد کا پیغام پہنچا، حنظلہ سے رہا، حنظلہ نے دل میں سوچا غسل کرتا ہوں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، میرا محمد انتظار نہ کرتا ہے، اسی حالت میں دوڑا، اسی حالت میں آگے حضور کے جملے ہیں، فرمایا یہ حالت یہ انداز رب کو پسند آ گیا، یہ انداز پسند آ گیا۔ آقا اب حنظلہ کہاں ہے؟ فرمایا حنظلہ کی جب شہادت ہوئی مالک نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ حنظلہ کی لاش اٹھا کے آسمانوں پہ لاؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ میں نے نگاہ کو اٹھایا تو حضرت حنظلہ کو فرشتے اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے تھے۔ فرمایا آج بھی اگر تاریخ کھولو جہاں حنظلہ کا نام آتا ہے وہاں غسیل الملائکہ کا لقب، حنظلہ وہ ہے جس کو فرشتوں نے ہاتھوں سے غسل دیا۔ دوستان محترم یہ ہے میرے رسول کے صحابہ، عشق کی بات ہے، عشق ہو تو پھر سب کچھ سلامت ہے، اگر حضور کا عشق نہیں، میں نے تو یہاں تک نچوڑ نکالا ہے، ایمان کسی درخت کا نام نہیں ہے، ایمان کسی دکان کا نام نہیں ہے، کسی پودے کا نام نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، فرمایا لا ایمان لمن لا محبت له، فرمایا ایمان جو ہے یہ میں محمد کے محبت کا نام۔ دعا ہے اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے لیکن کبھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ جب ہجرت فرمائی مدینے میں پہنچے 16 سے 17 مہینے تک مسجد میں پہنچ کے، نبوی مسجد میں پہنچ کے، مدینے میں پہنچ کے میرے رسول نے پھر بھی کعبے کی طرف منہ نہیں کیا، پھر بھی بیت المقدس کتنے مہینے تک؟ 16 سے 17 مہینے تک مدینے میں پہنچ کے بھی حضور نے کعبے کی طرف منہ نہیں کیا۔ صاحب کا جتنے بھی نبی آتے رہے، خلیل اللہ نے خود بیت اللہ تعمیر فرمایا لیکن منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔
آخر وجہ اللہ اکبر میرے کریم لجپال نبی کو مدینے کے اندر یہودیوں نے تانا دیا، کہا پیارے محمد دین اپنا علیحدہ لے کے آئے ہو، ابھی تک قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہو۔ میرے نبی کو یہ تانا برداشت نہ ہوا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، اچانک میرے رسول کے دل میں خیال آیا، میرے رسول کے دل میں خیال آیا، نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى۔ اللہ اکبر۔ بے نیاز نے فرمایا محبوب آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف ہم اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جبریل آپ کرتے ہیں جی مولا۔ فرمایا جا میرے حبیب سے کہہ دے یہ چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے اور قبلہ بدلنا یہ ہمارا۔ شاید کہ وہ کسی کو سمجھ آ جائے۔ ایک تو یہ ہے رب گاہے بگاہے امتحان لیتا رہتا ہے۔ نبی کی امت کا یہ کس حالت میں محبت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور یہ قبلہ بدلنا بھی امت کی محبت چیک کرنے کا انداز ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کرنا ہے یہ 10 کیوں ہے 20 کیوں نہیں، یہ 2 میرے نقطے ہیں، اس کو توجہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا۔ جبریل نے عرض کی مولا 2 رکعتیں ظہر کی ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں ابھی رہنے دے، نماز تو مکمل ہو جائے۔ بے نیاز نے فرمایا جبریل قرآن پڑھ کے دیکھو، فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول۔ رب فرماتا ہے جبریل اس لیے نماز کی حالت میں قبلہ بدلیں گے تاکہ پتہ چلے جب میرا حبیب رخ پھیرے کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پہ اڑ کے کہتا ہے نماز، کون محبت رسول میں میرے رسول کے پیچھے چہرہ پھیرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ فرمایا یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کون کتنی میرے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جبریل جا میرے حبیب کو جا کے بتا دے بقیہ نماز بعد میں، بس چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن اگلا جملہ جو توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے، میرے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، یہاں شمال کی طرف کھڑے تھے، یہاں درمیان میں سطح بنی